السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، سٹی انڈیا اسلامک چینل کے ذریعے یوم عاشوراء اور ماہ محرم الحرام کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یوم عاشورے کے روزہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ عاشورے کے ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ صرف ایک دن کی مشقت ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سال بھر کی لغزشوں کو اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو جو قدر کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت قدر کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد کسی اور روزے کا اس قدر اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا اہتمام کے عاشورے کے روزے کا آپ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ عاشورے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا، ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا جو مدینے کی گلیوں میں اور بستیوں میں جہاں پر حضرات انصار بسا کرتے تھے، جا کر یہ اعلان کرے کہ دیکھو جس نے آج کے دن اب تک کچھ کھایا اور پیا، جس نے آج کے دن کچھ کھایا پیا نہیں، اسے چاہیے کہ وہ آج کا روزہ رکھے، لیکن اگر کسی نے ناواقفیت کی بنیاد پر اگر کھا لیا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اب باقی دن کھانے پینے سے دور رہے، روزے داروں کی مشابہت اختیار کرے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس طرح کا جو حکم ہوتا ہے وہ فرض یا واجب روزوں کا ہی ہوتا ہے، اور حضرات فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت کے اندر یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو امت پر فرض فرمایا تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نفل کے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے۔ البتہ بات یہ ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ کفار مکہ بھی رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر بعض چیزیں وہ تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے تعلق رکھتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ذریعے سے ان کو یوم عاشوراء کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو گیا، جس کی وجہ سے قریش مکہ بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عاشورے کے دن وہ کعبۃ اللہ کا غلاف بھی تبدیل کیا کرتے تھے آج کے دن کے احترام میں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے جو یہود ہیں وہ بھی آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا وہ آج کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج ہی کے دن یعنی 10 محرم الحرام عاشورے کے دن ہی فرعون سے نجات دلائی تھی۔ فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور بربریت سے گویا کہ چھٹکارا نصیب فرمایا۔ اس کے شکرانے میں یہود روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے حقدار تو یہود سے زیادہ ہم ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ ویسے تو پہلے سے رکھتے ہوئے آتے ہیں، اور جو ہے نا اس فضیلت کی وجہ سے بھی ہم روزے کا اہتمام زیادہ کریں گے، لیکن ہمیں چونکہ یہودیوں سے اور دیگر اقوام کی مشابہت سے بچنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے سال جب عاشورے کے دن آئے گا تو ہم ان کی مخالفت میں بجائے ایک روزے کے 2 روزے رکھیں گے، یعنی عاشورے سے ایک دن پہلے کا روزہ بھی ہم رکھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ یہ تھا کہ اگلے سال عاشورے کا دن آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے، اس کا موقع نہیں آیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے عاشورے کے روزے کو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کے روزے کے ساتھ ملا کر رکھا کرو۔ تو ان روایتوں کی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں
کہ عاشورے کا روزہ رکھنے کے سلسلے میں خاص طور پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ عاشورے کے روزے رکھنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 محرم 3 دن کا روزہ رکھا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 دن کا روزہ، 2 دن کے روزے میں 9، 10 کا بھی ہو سکتا ہے یا 10 اور 11 کا بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسری ترتیب ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کا روزہ رکھا جائے۔ تو ان میں سے جو پہلی صورت ہے یہ سب سے زیادہ افضل ترین صورت ہے کہ تینوں دن کا روزہ رکھا جائے مستحب سمجھ کر، اور دوسرے درجے کا جو دوسری صورت ہے وہ اس کا درجہ بھی دوسرا ہے، اس کے بعد اس کی فضیلت ہے، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ صرف عاشورے کے دن کا روزہ رکھا جائے، یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر جو ہے نا کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے صرف 1 دن کا روزہ رکھنا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 1-2 دن کے روزے بڑھا لے۔ 1 دن کا روزہ بڑھانا ہے تو 1 دن پہلے کا روزہ بڑھا لے یا 1 دن بعد کا روزہ بڑھا لے۔ بہرکیف یہ ہے عاشورے کے روزے کی فضیلت اور اہمیت۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک روایت ہمیں ایسی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے محرم الحرام میں یعنی اس مہینے کے ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 30 روزوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ جیسا کہ کہا گیا، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے اہم روزے ہیں وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں، یعنی پورے مہینے بھر میں جب کبھی بھی روزہ رکھیں گے تو یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ تو یہاں پر دوسری بات جو ہمیں غور کرنے کی ہے عزیز ساتھیوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہتمام فرمایا یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کا، یہاں تک کہ عبادات کے اندر بھی ان سے مشابہت سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو دیگر چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر چیز کے اندر ہم اسلامی تہذیب اور تمدن کو اپنائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور جو غیروں کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ اور ہنود کا طریقہ ہے، اس سے ہم دستبردار ہو جائے، ان کے طور اور طریق کو ہم چھوڑنے والے بن جائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری ساری زندگی اور ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہماری وضاقتہ، یہ ساری چیزیں یا تو یہود و نصارہ کے مشابہت رکھتی ہے یا ہنود اور کفار سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور یہ بات صرف میرے کہنے کی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو علامہ اقبال کا یہ شعر بھی گویا کہ مسلمانوں کی تصویر کھینچ رہا ہے کہ مسلمان شریعت کو بھول گئے اور سنت کو بھول گئے اور دیگر اقوام کی مشابہت کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ انتہائی قابل افسوس بات ہے اور قابل ترک ہے، اور اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بہرکیف عزیز ساتھیوں، یہ ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے روزوں کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا جو دن ہے یہ انتہائی اہم دن ہے، بہت فضیلتوں والا دن ہے، بہت ساری خصوصیات اس کے جو ہے نا قرآن میں اور احادیث میں اور تفاسیر کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ تو بہت اہم واقعات آج کے دن پیش آئے ہیں، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز بنائی ہے وہ ہے قلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو جو پیدا کیا وہ آج ہی کے دن یعنی یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھنا شروع کر، جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ سارا قلم نے لکھ کر لوح محفوظ کے اندر اس نے محفوظ کر دیا۔ اور سب سے پہلے انسان اور ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے دن ہی پیدا کیا، اور زمین و آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا کیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں رہتے ہوئے ایک خطا ہو گئی تھی،
شیطان کے بہکاؤ میں وہ آ گئے تھے اور شجر ممنوع یعنی ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو شیطان کی باتوں میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس درخت کے پھل کو کھانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا تھا، تو دنیا میں آ کر وہ زار و خطر رو رہے تھے، توبہ استغفار کر رہے تھے۔ تو آج ہی کا وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام سے بھی ایک مرتبہ ایک سلسلے میں اجتہادی خطا ان سے ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کو متنبع کرنے کے لیے داخل کر دیا تھا، تو وہاں پر رہ کر استغفار کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کے ساتھ استغفار کرتے تھے۔ تو پورے 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے دن یعنی یوم عاشوراء کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اور اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے اونچے مقام پر ان کو اٹھا لیا، یعنی روایتوں میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو یہ جو دن تھا حضرت ادریس علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کے ظلم سے بچاتے ہوئے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو ان دونوں حضرات انبیاء کو آسمانوں پر جو اٹھا لیا گیا وہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور ہے کہ کس طرح زلیخا کے الزام کی وجہ سے ناکردہ جرم کے پاداش میں وہ قید خانے کے اندر اپنے ایام گزار رہے تھے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا تو وہ قید خانے سے آزاد ہوئے، تو وہ دن بھی عاشورے ہی کا دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے جیل سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جا۔ تو آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کی گئی وہ دن بھی یہی عاشورے کا دن تھا۔ اس کے علاوہ ابھی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عالمی سیلاب بھیجا، جس سے ساری دنیا اور دنیا کے رہنے والے غرق ہو گئے۔ صرف چند لوگ گنے چنے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کر کے ان کو نجات دی تھی۔ تو یہ کشتی سیلاب سے نجات پا کر جودی نامی پہاڑی پر جب لنگر انداز ہوئی، وہ دن بھی عاشورے ہی کا دن تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو آزادی دی گئی وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو آزمایا سخت بیماری کے اندر مبتلا کر کے، تو جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ اور ایک فضیلت کی بات آج کے دن کے لیے یہ بھی ہے کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل فرمائی تھی، اور قریش مکہ بھی اسی دن کعبۃ اللہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، وہ بھی آج ہی کے دن یعنی 10 محرم الحرام عاشورے کا دن ہوا تھا۔ تو یہ ساری فضیلتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماہ محرم الحرام انتہائی کیا کہتے ہیں فضیلت والا اور اہمیت والا دن ہے، اور اس کے اندر جو خاص طور پر عاشورے کا دن ہے اس کی فضیلت اور اہمیت تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، گویا کہ بہت زیادہ برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس مہینے کے اندر خوب عبادتیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ گویا کہ خوشی کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس کے اندر کسی خوشی کا کام کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ماہ محرم الحرام اور اس کے بعد آنے والے سفر کے مہینے میں لوگ کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر خوشی منانا گویا کہ ناجائز اور حرام ہے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس مہینے کے اندر نکاح کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بیکار کی باتیں ہیں، خرافات کی باتیں ہیں، غلط یہ نظریات ہے، ان سے باز آنا چاہیے، اور محرم اور سفر کے اندر بھی عام مہینوں کی طرح ہر طرح کے تقاریب جو جائز تقاریب ہے ان کو انجام دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ نکاح جو کہ ایک عبادت ہے اور ماہ محرم الحرام عبادت کا مہینہ ہے، تو نکاح کو خاص طور پر ماہ محرم الحرام میں انجام دینے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری غلطی بعض بھولے بھالے مسلمانوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورے کے دن کی جو کچھ تاریخ اسلام کے اندر اہمیت ہے وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ تو آپ حضرات بخوبی اب جان گئے ہوں گے کہ جتنی فضیلتیں اب بتائی گئی ہے وہ ساری کی ساری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور شہادت سے پہلے کی باتیں۔ تو عاشورے کی فضیلت شریعت اسلام اور تاریخ اسلام کے اندر شروع ہی سے چلی آ رہی ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس دن سے اس کی فضیلتیں اور خصوصیتیں چلی ہوئی آ رہی ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، انہی واقعات میں، انہی اہم واقعات میں ایک درد بھرا واقعہ، ایک المناک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ اسی تاریخ کو نواسۂ رسول اور جگر گوشۂ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں بہت ہی کیا کہتے ہیں ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہر امتی کے لیے غم کی بات ہے جب کبھی ان کی شہادت یاد آتی ہے، اور کیا کہتے ہیں ان کی دین اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں اور قربانیاں یاد آتے ہیں تو ہر ایک کا دل مغموم ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں اشک بار ہوتی ہے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو اور حضرات حسنین کے قربانیوں کو یاد کیا جائے اور ان سے سبق لیا جائے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ دشمنان اسلام کے پروپیگنڈا کے شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اہل تشیع سے یعنی شیعہ سے وہ متاثر ہوتے ہیں اور ایسے خرافات کے اندر آج کے دن مبتلا ہوتے ہیں جن کا بیان کرنا بھی گویا کہ انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں میں مسلمانوں کو دیکھ کر۔ خاص طور پہ آج کے دن جو علم بٹھایا کرتے ہیں اور ان کو اٹھایا کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا یہ دشمنان کے طور طریقے ہیں۔ خاص طور پر ایک تو شریعت اسلام کے اندر ماتم منانے کی اجازت نہیں ہے، حرام قرار دیا گیا سوگ منانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے، غم منائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی امتی کے لیے کسی کی چاہے کس قدر غمناک اور المناک اس کے ساتھ واقعہ پیش نہ آ جائے، چاہے اس کے ماں باپ یا چاہے اس کے کوئی اور عزیز اور رشتہ دار اس سے جدا ہو جائے، تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اس ماتم کے اندر اور علم کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور جو ہے نا ایسے حرکتیں کرتے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے کہ کیا ہے، اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، بال نوچ لیتے ہیں اور لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی علامتیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خود حضرت حسین اور ان کے بعد آنے والے ان کے وارثین تابعین سے جو ہے نا اس طرح کے کام منقول ہوتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے اس طرح کے احکامات ہمیں نہیں ملتے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے نا من گھڑت افعال ہے، من گھڑت جو ہے نا یہ طور طریقے ہیں، ان سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم شہدائے اسلام کی فہرست دیکھتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ایسی المناک شہادت ہوئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان احد کے اندر دشمنان اسلام نے کیا گد بنائی تھی، کس قدر دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا تھا، کس طرح سے ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو ان لوگوں نے کاٹ ڈالا تھا اور ان کا مسلح بنایا تھا، یہاں تک کہ ان کے نعش کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی
اور حضرت حمزہ کی بہن تھی، انہوں نے ہاتھ کے انگلیوں کو دیکھ کر اپنے بھائی کی شناخت کی کہ ہاں یہ میرے بھائی کی نعش ہے۔ تو کس قدر دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں دین اسلام کے نام پر سب سے پہلا جن کا خون بہا اور سب سے پہلی جو شہیدہ ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دشمنان اسلام نے ان کو بھی کس قدر بے دردی سے ان کو شہید کیا۔ اور اسی طریقے سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے دن بھوکے پیاسے رکھ کر کے اور ان کے احسانات کو فراموش کر کے دشمنان اسلام نے ان کو شہید کیا، وہ بھی کتنا المناک اور دردناک واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اسی طریقے سے ایک رات کے دولہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سارے شہادت کے واقعات ایسے ہیں جو انتہائی دردناک ہیں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شہدائے اسلام پر شہدائے اسلام کی شہادت کے دن پر اگر ہم غم بنانے بیٹھ جائیں گے تو خدا کی قسم سال بھر میں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوگا جس دن ہمیں چھٹی مل سکتی ہو، کیونکہ شہدائے اسلام کی فہرست کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کے صحابہ اور لاکھوں کے تابعین ایسے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا، اپنی جانوں کا نذرانہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اگر سارے شہیدوں پر ہم ماتم منانا شروع کریں گے تو سال بھر میں کوئی دن بھی ہمارا جو ہے نا ماتم سے خالی نہیں جائے گا۔ تو غم منانے سے، ماتم منانے سے جو ہے نا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص قسم کے افعال اور پکوانات جو اس دن کیے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے نا غیروں کا طریقہ ہے۔ خاص طور پر خوارج یہ کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو خوشی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہتے ہیں شہید ہونے پر، لہٰذا وہ ہر طرح کے اناج کو ملا کر پکاتے تھے اور اس کو کھا کر خوشی مناتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ خاص طرح کی وہ کھچڑی بنانے کو فضیلت کا دن سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے شربت وغیرہ پلانے کو بھی کوئی فضیلت سمجھتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر جو چیز متعین نہیں کی گئی اس کو متعین کر لینا، کسی خاص دن سے کسی خاص چیز کو جوڑ دینا، یہ بھی بدعات اور خرافات کے قبیل سے ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، کھانے پینے کے سلسلے میں یہ روایت بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن یعنی یوم عاشوراء کے دن جو کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر، اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں فراخ دلی سے کام لیتا ہے، دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اچھا کھلاتا ہے، اچھا پلاتا ہے، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ سال بھر کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دن یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اسراف اور تبذیر سے بچتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کے رہنے کا اہتمام کرے، اور خاص طور پہ عاشورے کا روزہ رکھے، اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد جو ہے نا اس کے ساتھ ملا لے روزہ، تاکہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں یہود نصارہ کی مشابہت کو چھوڑ کر سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنے لیے لازم سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔